جب کوئی نوجوان کسی گیدرنگ کو اختیار کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ گیدرنگ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہو یا پھر فزیکلی ہو، تو اس کو عام طور پر دو طرح کے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت سادہ مزاج ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور بہت کم لوگوں سے وہ میل جول رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کی ڈسکشن کا محور بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ اس کے مد مقابل ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو سیر و تفریح کے مقامات پر جانے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، جیسے سینماز ہو گئے یا ایسے ایریاز کے جہاں پر عام طور پر گیمز کھیلی جاتی ہیں، اور یہ ایک فطری تقاضا بھی ہے کہ ایک نوجوان اسی گیدرنگ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس کشمکش کو ایک نوجوان کیسے فیس کرے؟ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں ہماری شریعت جو ہے نا وہ اعتدال کا درس دیتی ہے، میانہ روی کا۔ وہ کہیں ہمیں اپنی لمٹ سے زیادہ ٹائٹ نہیں کرتی اور کہیں ہمیں اوور نہیں کرتی، بیلنس ہے، معیار ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سے اچھے لوگ جو اپنے کردار، اخلاق، عادات اور عبادات کے اعتبار سے پرفیکٹ ہیں، اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں اپنی لائف کو، ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور بہت سارے ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں تفریح ہوتی ہے، قدرت کے ایسے مناظر کو وہ دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانوں کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، نماز قضا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ عام طور پر کمرشل لینگویج میں کہا جاتا ہے فلم لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح کی یہ جو دو طبقات ہیں نا، اس میں ایک طبقہ تو جو سادہ سا ہے نا، وہ کسی کی فلم نہیں لیتا، اور جو مطلب اس طرح کے معاملات کے اندر کبھی سنیما میں جا رہے ہیں، کبھی کسی مطلب وہ کلب میں چلے گئے اور کبھی گیمنگ زون میں چلے گئے، تو ان سے اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ صدور پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک فرمان میں آپ کو سناؤں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل میں کسی کی محبت یا بغض پیدا ہونے لگے تو تم اس کے اعمال کو قرآن و سنت پہ پیش کر دو۔ اگر اس اعتبار سے پسندیدہ ہو تو اس سے محبت کرو، اور ناپسندیدہ ہو تو اس کو ترک کر دو، ورنہ تم نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ لا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، نفس کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں راہ سے بھٹکا دے گی۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سلیکشن جو ہے اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں کہ مزہ آنا چاہیے بھائی، اور ہم قرآن و سنت کو فراموش کر دیں، تو اس کے رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، تو اگرچہ ہم نمازی ہوں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی کہیں گے کہ چھوڑو یار، آج نماز قضا کر دیتے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ہنسی مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، تو یہی اثر ہم میں بھی آ جائے گا۔ کوئی ایسا جو سگریٹ پیتا ہے، تو کسی نہ کسی ٹائم وہ سگریٹ کا کش ہمارے ہاتھ میں بھی ہوگا۔ اچھا، کوئی اگر ایسا ہے جس کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بد نگاہی کی اس کی عادت ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہی اثر ادھر بھی منتقل ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اثرات ضرور اس پر پڑتے ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسی چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ایک بیلنس ہو، اعتدال ہو، اچھے اخلاق ہوں، تو پھر ہم ویسا انتخاب کریں، اور اگر ہماری نظر میں مطلب ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہے، حضور علیہ السلام خوش ہیں یا ناراض ہیں، وہ اس بات کو فیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرکیف ایک بات یہاں میں آپ کو اہم یہ بھی بتاؤں کہ کل بروز قیامت انسان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن کو وہ دنیا میں پسند کرتا تھا۔ اگر آج کوئی شخص کسی پلیئر کو پسند کرتا ہے نا، تو وہ یہ ذہن نشین رکھے کل وہ اس پلیئر کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص کسی آرٹسٹ کو پسند کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، جناب یہ تو بڑی زبردست ماڈل ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ لمٹ کراس ہو چکی ہے، تو وہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کا احتساب دینا ہوگا، ایسا شخص اپنی پسند کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ ایسوں کو اپنا دوست بنائیں، ایسوں سے محبت کریں، ایسوں سے پیار کریں، ایسوں کی عادات اختیار کریں کہ جو کل بروز قیامت بھی ہمیں کام آئیں گے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جو دنیا میں تھوڑی سی قربانی دیتے تھے، میں ان پیرنٹس کے حوالے سے بات کروں گا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو تھوڑا سا روک کر رکھا، ٹھیک ہے۔ جب وہ پیرنٹس بنے تو ان کے بچوں کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ بڑی اچھی عادات ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ تو در حقیقت تربیت انہوں نے ابھی سے سٹارٹ نہیں کی،
بلکہ جب وہ خود اپنی جوانی کی عمر میں تھے، وہ ینگسٹرز تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور اس کا رزلٹ جو ہے آج ان کو اپنے بچوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سمجھداری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت کو ترجیح دے، بظاہر سادہ سی ہو لیکن سادہ چیزیں بھی جو ہے بڑی کام کی ہوتی ہیں۔